دیکھیں قرآن اور سنت، یہ بات سمجھ لیں، یہ مسکنسپشن ہے ہماری. ہم سمجھتے ہیں کہ نوئنگ دی ایویڈنس از آل وٹ یو نیڈ. اگر آپ کوئی بات پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی قرآن مجید کی آیت آ جائے اور حدیث آ جائے، دیٹس انف. یہ غلط بات ہے. ہم کبھی بھی سمپل قرآن اور حدیث کو صرف فالو نہیں کر سکتے. قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی امپورٹنٹ ہے، کریکٹ انڈرسٹینڈنگ بھی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی ایسا اسکول آف تھاٹ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کوئی ایسا اسکول آف تھاٹ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کبھی آج تک وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں قرآن اور سنت کو نہیں مانتا. وہ اپنے ہر عقیدے کے لیے کیا پیش کرے گا؟ قرآن اور سنت کی دلیل پیش کرے گا، قرآن اور سنت کا ایویڈنس پیش کرے گا. کبھی بھی وہ یہ نہیں کہے گا نہیں میں نہیں مانتا. ایون قادیانیوں کو دیکھ لیں، آپ قادیانیوں کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، وہ قرآن اور حدیث آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. آپ کیا کریں گے؟ That's it. علماء کہتے ہیں الدلیل ولو كان صحیحا لیس منتهى العلم بل لا بد من فهم الدلیل. صرف دلیل کا آ جانا، ایویڈنس کا پتہ ہونا کہ جی دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی دیکھیں فلاں بھائی ماشاءاللہ کتنی اچھی بات کہ ہر بات پہ قرآن یا حدیث کی آیت پیش، یعنی قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے یا حدیث پیش کر رہا ہے. That's not enough. اس کی انڈرسٹینڈنگ وہ کیا ڈیرائیو کر رہا ہے. خوارج آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلا اسکول آف تھاٹ جو اسلام میں نکلا، گمراہ فرقہ، سب سے پہلا فرقہ کون سا تھا؟ خوارج کا. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے صحابہ کے بچوں کو ذبح کیا لٹرلی. حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ مارے کھائیں. مکہ کے اندر آپ کو پتا ہے کچھ صحابہ تھے جن کو سب سے زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا، جس میں بلال ابن رباح، بلال الحبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت خباب بن ارط تھے، اس طرح کے اور 2-3 صحابہ تھے. ان کو بہت مارا جاتا. عمار بن یاسر تھے. تو ان میں ان کا بیٹا تھا عبداللہ ابن خباب، ان کے بیٹے، صحابی کے بیٹے. تو یہ حروریہ ان کو کہتا ہے، خوارج کو کہا جاتا تھا. ایک دفعہ یہ ایسے ہی اپنا فتنہ فساد پھیلا رہے تھے، جہاں پہ جاتے مسلمانوں کی بستیوں کو قتل کر دیتے، خون کے دریا بہاتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پریڈکشن کیا کی تھی؟ آپ نے کہا تھا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہ وصیامہ مع صیامہ. آپ نے کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب یہ نمازیں پڑھیں گے تم کہو گے سبحان اللہ، اتنا نیک آدمی، اتنا با عمل آدمی. ان کا روزہ تم دیکھو گے تم اپنے روزوں کو چھوٹا سمجھو گے. صحابہ کو کہا کہ صحابہ تمہارا روزہ ان کے روزے سے کم ہوگا، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نکلتا ہے کمان سے. کس بنیاد پہ؟ ہر بات کے پیچھے قرآن اور حدیث تھا. اب ظالم کتنے تھے ذرا سنیں. قرآن و حدیث اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور عمل کے اتنے سخت تھے کہ کہتے تھے کہ جس بندے نے جھوٹ بولا وہ کافر ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس کا مال لوٹ لیا جائے گا، اس کا خون حلال ہو جائے گا. اتنے سخت تھے یہ. اب ہوا کیا؟ حضرت عبداللہ بن خباب جو خباب بن ارط کے بیٹے تھے، وہ اپنی وائف کے ساتھ، ان کی وائف پریگننٹ اور حاملہ تھیں، وہ ان کے ساتھ کسی جگہ پہ تھے. تو یہ آگے اس جگہ پہ انہوں نے حملہ کیا، یہ خوارج نے ان کو پکڑ لیا. نہر پاس ہی ایک ریور تھا، اس کے پاس وہاں پہ موجود تھے اپنی وائف کے ساتھ ایک درخت کے نیچے. تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں عبداللہ بن خباب ہوں، خباب بن ارط کا میں بیٹا ہوں، صحابی. انہوں نے کہا وہی خباب جو صحابی ہے؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ کوئی حدیث سناؤ جو تم نے اپنے باپ سے ڈائریکٹلی سنی ہو اور تمہارے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. تو عبداللہ بن خباب نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے حدیث سنی ہے جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی کہ آپ نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں کھڑا ہونے والا وہ چلنے سے بہتر ہے اور بیٹھنے والا وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے. ان ادر ورڈز کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ جو بندہ جو فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور جب فتنہ اور فساد پھیل رہا ہوتا ہے تو وہ بالکل سائیڈ پہ اپنے دامن کو بچا لیتا ہے، وہ بہترین آدمی. جو جتنا زیادہ فتنے میں انوالو ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ نقصان کا شکار ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ حدیث سنو نے کہا اچھا یہ تمہارے باپ نے حدیث بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے باپ نے ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. ان ظالموں نے کیا کیا کہ حضرت عبداللہ بن خباب کو پکڑا، ان کو جا کے نہر کے پاس لے کے گئے اور لٹرلی جانور کی طرح ان کو ذبح کیا. نہ صرف ان کو جانور کی طرح ذبح کیا، ان کی بیوی جو حاملہ تھی ان کو بھی ذبح کیا اور اس کے بعد ان کا پیٹ پھاڑا اور ان کے پیٹ پھاڑنے کے بعد ان کے بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اس بچے کے بھی انہوں نے ٹکڑے کیے. یہ ظالم لوگ تھے، اپنے آپ کو مسلمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے نمازیں پڑھتے تھے
ایسی نماز کے کوئی بندہ دیکھتا ہے کہتا ہے یار اس سے بندہ بھی کوئی نیک ہو سکتا ہے. لیکن بنیاد کیا تھی؟ اصل بنیاد کیا تھی؟ کس وجہ سے وہ گمراہ ہوئے؟ کس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جہنم کے کتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ان کے لیے. آپ نے پریڈکشن کی تھی کس بنیاد پر؟ مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ مس انٹرپریٹیشن. ایک دفعہ نکلے حضرت علی بن ابی طالب نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں مجھے کافر کہتے ہو؟ حضرت علی کو بھی کافر کہا، حضرت امیر معاویہ کو بھی کافر کہہ دیا، کیونکہ انہوں نے آپس میں صلح کر لی تھی. ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، انہوں نے صلح کر لی، انہوں نے کہا دونوں کافر ہیں، اسلام سے فارغ ہیں، ہم تم دونوں کے خلاف لڑیں گے، جہاد کریں گے. حضرت علی معاملہ فہم تھے، آپ نے کہا کہ نرم دل بھی تھے، آپ نے کہا آؤ بات کرو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میں تمہیں کنونس کرتا ہوں، کوئی ایویڈنس لے کے آؤ، میں اس کے جواب دیتا ہوں. کہتے ہیں ایویڈنس کیا؟ قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کا مفہوم ہے لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. تم لوگوں نے اللہ کے فیصلے کی نافرمانی کی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، تم کافر ہو. سیدنا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا، آپ نے تاریخی جملہ کہا، آپ نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل. ان کا جو جملہ ہے، جو یہ بات کی ہے، یہ تو حق ہے، یہ سچ ہے، قرآن ہے، لیکن جو اس سے مراد لے رہے ہیں، جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، جو اس کا فہم لے رہے ہیں، وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ بکواس ہے. اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں قرآن مجید کی مس انڈرسٹینڈنگ اور حدیث کی مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہر فتنے، فساد، ہر بدعت اور ہر سکول آف تھاٹ جو گمراہ سکول آف تھاٹ ہے اس کی بنیاد ہے. پھر آپ نے نام بتایا، آپ نے کہا خوارج، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، یہ سارے گمراہ فرقے، ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگ. قرآن و حدیث ان کو بھی آتا تھا، یہ بھی پیش کرتے تھے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یاد رکھیں، امام عبداللہ امام ابن سیرین کہا کرتے تھے، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے تھے کہ ان هذا العلم دین، یہ علم دین ہے. فانظروا امن تأخذون دینکم، خوب اسیس کیا کرو، انالائز کیا کرو کہ میں دین کس سے حاصل کر رہا ہوں. ہر ایرے ویرے سے پکڑ کے آپ علم حاصل کرنا شروع کر دیتے، جس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں، جس کا کوئی کام نہیں، جس کا کوئی معیار نہیں، آپ اس سے پکڑ کے دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہو. فانظروا امن تأخذون دینکم. اور اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی فرمایا، انہوں نے کہا کہ جب تک فتنے پھیلے نہیں تھے، فساد پھیلا نہیں تھا، تب تک ہم ہر بندے پر اعتماد کر لیا کرتے تھے، لیکن جب سکولز آف تھاٹ، خوارج آ گئے اور اس طرح کے عجیب و غریب فرقے نکلنا شروع ہو گئے، تو پھر ہر بندے کے پاس جس سے ہم علم حاصل کرنے لگتے تو سب سے پہلے کہتے سموا لنا رجالکم، اپنے اساتذہ کے بارے میں پہلے بتاؤ تم نے یہ علم حاصل کس سے کیا. یہ نہیں کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے قرآن و حدیث ہی بیان کر رہا ہو، لیکن جب پتا چلتا تھا کہ اچھا میں فلاں کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ فلاں کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہے، تو پھر ہم اعتماد کرتے تھے اور ہم تب علم حاصل کرتے تھے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ مس انڈرسٹینڈنگ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ صرف قرآن و حدیث کی اگر کوئی بات کر رہا ہے یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا اور کہتا ہے جی دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے، حدیث کہتا ہے، اور اس کے بعد اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، تو میرے بھائی اور میری بہنوں یاد رکھیں کہ یہ دین نہیں ہے. دین کے یہ معیارات ہی نہیں ہیں، ہمارا معیار اور ہمارے سٹینڈرڈز ڈفرینٹ ہیں.